اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون ومن یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم کذالک نجزی الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی کو معبود برحق ماننا اور اسی پر کچھ دلائل وغیرہ دیے گئے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ ان کافروں نے یہ کہا، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، اور یہاں پر اولاد انہوں نے فرشتوں کو کہا۔ پیچھے بھی فرشتوں ہی کا ذکر ہے، یہاں پر بھی فرشتوں ہی کی بات ہے کہ ان کا ایک ایسا قبیلہ تھا، وہ کہتے تھے بنی خزا قبیلے کا نام تھا، کہ وہ ان کا یہ عقیدہ تھا جی کہ اللہ تعالیٰ نے جنیوں کے ساتھ شادی کی اور ان سے جو اولاد ہوئی وہ فرشتے ہیں، استغفر اللہ، اور فرشتوں کو وہ مونس مان کر کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، استغفر اللہ۔ تو یہ بنی خزا ہی کی بات ہے کہ وہ انہوں نے یہ کہا جی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد تجویز کی، یعنی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ جیسا انہوں نے یہ کہا ہے اس سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ان اقوال سے جو یہ باتیں جو عقیدہ رکھ رہے ہیں ان سے پاک ہے، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس کو اولاد کی ضرورت ہے۔ اس پر کل پرسوں کافی بات ہو بھی گئی ہے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ تو اس کے عزت والے بندے ہیں، جو فرشتے ہیں وہ اس کی اولاد نہیں ہے بلکہ اس کے بندے ہیں، اس کے خدام ہیں اور عزت دار ہیں، عزت والے، شرف والے، مقام مرتبے والے ہیں وہ۔ اور جو اولاد ہوتی ہے وہ غلام نوکر بندہ نہیں ہوتی، جو بندہ ہوتا ہے وہ اولاد نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ اگر کوئی غلام ہے کسی جگہ پھرتا پھراتا خریدتے ہوئے، اگر اس کا حقیقی باپ خرید لیتا ہے، اس کو پتہ نہ بھی ہو تو بھی وہ جو ہی خریدے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا، کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے وہ غلام نہیں ہوتی ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے تو میرے خادم ہیں، عباد میرے بندے ہیں، وہ اولاد نہیں ہیں، وہ میرے بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ کسی بات میں بھی مجھ پر سبقت نہیں کرتے، باتوں پر، گفتگو میں بھی، اقوال میں بھی وہ مجھ سے آگے نہیں بڑھتے، یعنی کہ جو میں حکم دیتا ہوں وہی بات کرتے ہیں، میری بات کے علاوہ، میری احکام کے علاوہ کوئی اور اپنی طرف سے وہ بات نہیں کرتے، جو ایسے کہتا ہوں ایسا ہی کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ میرے حکم کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں، یعنی نہ قول میں نہ فعل میں کسی لحاظ سے بھی وہ سرکشی نہیں کرتے، بغاوت نہیں کرتے، جیسے میں کہتا ہوں ویسے ہی کہتے ہیں، جیسے میں کہتا ہوں اسی طرح کرتے ہیں، قول بھی اور فعل بھی دونوں میں وہ میری اتباع مطابقت کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہر ایک چیز سے واقف ہے، اور جو کچھ
یہ کرتے ہیں جو کچھ کہتے ہیں، آج تک ان کے جو کچھ عمل ہیں وہ بھی رب تعالیٰ جانتا ہے، اور جو آئندہ قیامت تک کریں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، پتہ ہے، وہ جانتا ہے، تو اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور یہ کسی کی سفارش نہیں کرتے، یہ سفارش نہیں کرتے مگر اسی کی جس کے لیے رب تعالیٰ راضی ہے، جس سے رب تعالیٰ راضی ہے اسی کی سفارش شفاعت کرتے ہیں، اور شفاعت کا لفظی معنی سفارش ہی ہے۔ تو شفاعت کے بارے میں جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کن کے بارے میں راضی ہے اور کس کے لیے راضی ہے اور کس سے راضی ہے؟ تو ایک تو جو اللہ کے مقبول بندے ہیں وہی سفارش شفاعت کا حق رکھتے ہیں، انہی سے رب تعالیٰ راضی ہے۔ دوسرا کن کے لیے راضی ہے؟ وہ جو اہل ایمان ہیں، جن کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، ان کے لیے شفاعت رب تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور جو ایمان کے علاوہ فوت ہوتے ہیں، علاوہ کوئی کافر ہے، مشرک ہے، کوئی بھی اور غیر مسلم ہے، تو وہ شفاعت کا حقدار نہیں بنتا، رب تعالیٰ اس کی شفاعت سے راضی ہی نہیں ہے۔ تو فرشتے جو ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کا وہ جہاں تک وہ اولاد وغیرہ کا عقیدہ رکھتے تھے نا فرشتوں کے بارے میں، تو وہ ساتھ یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کی شفاعت، ان کی سفارش سے، کیونکہ وہ بعض ایسے تھے نا کہ جو اللہ کو تو مانتے تھے لیکن ساتھ یہی فرشتوں کو اس قسم کے اور یا بتوں کو بھی مانتے تھے، بتوں کو بھی اپنا سفارشی مانتے تھے، فرشتوں کو بھی اپنا سفارشی مانتے تھے کہ جی ہماری شفاعت کر کے ہمیں بخشوا لیں گے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو میری حکم سے بالکل آگے پیچھے عمل ہی نہیں کرتے ہیں، جیسے میں کہتا ہوں ایسا ہی کرتے ہیں، اور جس کے بارے میں راضی ہوں گا اسی کی یہ سفارش کریں گے۔ تو لہذا یہ جو تمہارا گمان ہے کہ اس قسم کے گھٹیا عقیدے بھی رکھو، گندے عقیدے بھی رکھو، اور پھر رب تعالیٰ سے ان سے شفاعت کا بھی تم امید رکھو، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ فرشتے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں، اور اسی کی شفاعت کریں گے جس کے بارے میں رب تعالیٰ راضی ہوگا، ہر ایک سے کی شفاعت نہیں کریں گے۔ ویسے جہاں تک شفاعت کا تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو، ان میں فرشتے بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، دیگر علماء، جو بھی رب تعالیٰ کا مقرب آدمی ہے، رب تعالیٰ ان کو اجازت دیں گے۔ یہ حدیث شریف میں بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شفاعتی لآل الکبائر من المسلمین، میری شفاعت تو ہے ہی جو مسلمان کبیرہ گناہوں والا ہے ان کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی گناہ گار ہونا نہیں ہے بلکہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ گناہ گار بے شک ہو لیکن عقیدہ اس کا صحیح ہو، عمل میں کوتاہی جو ہوگی وہ نظر انداز کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آدمی کا عقیدہ ایماندار نہ ہو، ایمان والوں کا والا نہ ہو، تو پھر اس کی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی جو آدمی جس چیز کا منکر ہو نا، وہ چیز اس کو فائدہ نہیں دیتی ہے۔ تو ایک آدمی شفاعت کا انکار کرنے والا ہو تو اس کے لیے شفاعت فائدہ مند نہیں ہے، یہ بھی ہے چیز۔ تو رب تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہوں گے، جن کا مقام اور مرتبہ ہوگا، رب تعالیٰ ان کو اجازت دے گا، لیکن انہی کے لیے اجازت دے گا جن کے لیے وہ راضی ہوگا، اور وہ ایمانداروں ہی کے بارے میں راضی ہوگا، اور دیگروں کے بارے میں نہیں ہو سکتا۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور فرشتے یہ رب تعالیٰ کی رضا کے مطابق شفاعت تو کریں گے، لیکن خود ان کی حالت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ رہے ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں اس قدر ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کے وجہ سے یہ خوف زدہ رہتے ہیں، ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں رب تعالیٰ سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہاروت ماروت کا انجام تو وہ دیکھ چکے تھے نا، تو اس لحاظ سے انہیں ہر وقت یہ خوف دامنگیر رہتا ہے کہ کہیں رب تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور جو کوئی یہ بات کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں، یعنی اپنے بارے میں کہے کہ میری عبادت کرو اللہ کے علاوہ، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، تو ہم اس کو جو ہے نا جہنم کی سزا دیں گے۔ تو یہ بھی فرشتوں ہی کے بارے میں ہے، یعنی جس طرح وہ ایک طبقہ تھا کہ وہ فرشتوں کی بھی عبادت کرتے تھے اور اسی وجہ سے کرتے تھے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، ان کا قرب حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اگر عقیدہ ہو نا کہ یہ بھی اگر جو میرے نہایت ہی مقرب ہیں فرشتے، یہ بھی اگر اپنے آپ کو عبادت کا کہیں تو ان کو بھی میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ باقی یہ تمہارے جو بت ہیں یا دیگر تمہارا عقیدہ ہے، یہ تو بعد کی بات ہے نا، یہ تو ہیں ہی من دون اللہ ہے نا، یہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے دشمن تم نے بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہیں نا، وہ بھی اگر اس قسم کا عقیدہ رکھیں تو ان کی سزا جہنم ہی ہے۔ لیکن یہ بفرض محال ہے کہ اگر یہ ایسا کریں، نہ انہوں نے ایسا کیا، نہ کسی فرشتے نے ایسی تعلیم دی، نہ رب تعالیٰ نے ان کو جہنم میں ڈالا، لیکن رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اگر یہ بھی اس طرح کریں نا تو ان کی سزا یہی ہے۔ تو ویسے کہتے ہیں کہ چونکہ وہ اگر فرشتوں کے بارے میں ہے ہو تو پھر اس میں ابلیس کا جو ہے نا شیطان، چونکہ حقیقت میں تو وہ فرشتہ نہیں تھا، لیکن وہ عبادت کرتے کرتے اس قدر اس نے مقام حاصل کر لیا اور فرشتوں کے ساتھ ہی اٹھتا بیٹھتا رہتا تھا، تو جس کی وجہ سے اس کا شمار فرشتوں میں ہی ہوتا تھا، حقیقتاً وہ فرشتہ نہیں تھا، تو وہ جنوں میں سے تھا، لیکن عبادت کرتے کرتے وہ ان کے برابر ہو گیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے نا جس طرح اپنے بارے میں کہا کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو، تو وہ مراد لیا جا سکتا ہے، یا اگر بندوں میں سے ہو تو جس طرح یہ فرعون، نمرود، حامان وغیرہ وغیرہ جن لوگوں نے جو ہے نا اپنے آپ کو خدا کہلوایا ہے، وہ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، ان کی سزا جہنم، اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھنے والا ہو۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ ویسے جزا اور سزا دو علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں، عام طور پر جو ہے نا نیکی کا بدلہ جزا کہتے ہیں اور بدی کا، گناہ کا سزا کہلاتا ہے، لیکن بعض اوقات جزا جو ہے نا سزا اور جزا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں بھی سزا ہی کے معنوں میں استعمال ہے کہ ہم ظالموں کو اسی طرح جو ہے نا سزا دیتے ہیں۔ تو آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کفار اور مشرکین کے یہ مشرکانہ عقائد کا بیان فرمایا، ساتھ ہی ان کا رد بھی بیان فرما دیا۔